محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ظالم شوہر جو جہنمی کتا بن گیا اور ایک ایسی بیوی کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ اس واقعے کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی گاؤں میں ایک اللہ کا نافرمان اور منافق انسان رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس بہت زیادہ مال اور دولت تھی، مگر وہ انسان بہت زیادہ کنجوس تھا۔ صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا تھا، صرف نام کا مسلمان تھا، اللہ تعالیٰ کے کسی احکام کو نہیں مانتا تھا، نہ ہی کسی احکام پر عمل کرتا تھا، دن رات اللہ کی نافرمانی کرتا تھا۔ جو انسان اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا، وہ اللہ کے بندوں پر کیا رحم کرے گا؟ جس عورت سے شادی ہوئی تھی وہ بہت ہی عبادت گزار تھی، وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندی تھی، وہ اللہ اور اللہ کے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، وہ اپنے شوہر کی بھی فرما بردار تھی، اس کے ہر حکم ماننے کو تیار تھی، کیونکہ اس لڑکی کا گھرانہ نیک تھا اور اس کی پرورش دینی گھرانے میں ہوئی تھی۔ آپ نے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ ابھی اس کی شادی کو کچھ دن ہی ہوئے تھے، اس لیے اپنے شوہر کو صحیح سے سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ کیا کرتا ہے، کون سا مزاج ہے، کس طرح کا کام کرتا ہے، اس کو کسی بھی چیز کی خبر نہیں تھی۔ وہ لڑکی عبادت گزار تھی۔ اس لڑکی کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے گھر سے فقیر کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتی تھی، جو بھی فقیر آتا اس کی جھولی بھر دیتی۔ اس کے شوہر کو اپنی بیوی کی عادت کا پتہ نہیں تھا۔ ایک دن اس کا شوہر گھر آیا، اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کسی فقیر کو کچھ پیسے اور کھانا دے رہی ہے۔ اس کے شوہر کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آیا اور چلانا شروع کر دیا اور کہا، کیا کر رہی ہو؟ اس نے بڑے ادب سے کہا کہ میں نے کیا کیا ہے؟ اس کا شوہر غصے سے بولا، تم فقیر کو کھانا کیوں دے رہی ہو؟ ان فقیروں کی عادت ہی ہے ہر وقت مانگنا۔ اگر تو اس طرح ہر کسی کو کھانا اور پیسے دیتی رہی تو میں ایک دن سڑک پر آ جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے کسی کو خیرات دے کر انسان کبھی بھی سڑک پر نہیں آتا، بادشاہ بن جاتا ہے۔ اس کے شوہر نے کہا، بادشاہ تو میں پہلے سے ہوں، اب تو مجھے فقیر بنا دو گی؟ آج تک میرے دروازے پر کوئی فقیر نہیں آیا، جب سے تم آئی ہو تب سے یہ فقیر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ سب سے زیادہ اچھا عمل کسی فقیر کو کھانا کھلانا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا، زیادہ زبان مت چلاؤ، آج کے بعد تم گھر میں سے کسی کو خیرات نہیں دو گی، اگر دو گی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی بیوی خاموش ہو گئی اور سوچنے لگی، اگر کوئی فقیر آ بھی جاتا ہے، اتنا زیادہ کھانا ہوتا ہے، بچ بھی جاتا ہے، اگر اس کو دے دیں گے تو کوئی بڑی بات تو نہیں ہو گئی۔ پھر وہ سوچ کر کہنے لگی خود سے کہ اگر دوسری مرتبہ کوئی فقیر آیا تو میں اپنے ہاتھوں سے فقیر کو خیرات نہیں دوں گی، بلکہ نوکرانی کے ہاتھوں دوں گی، تو اس سے میری شوہر کی نافرمانی بھی بچ جائے گی اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے بھی میں بچ جاؤں گی۔ ایک دن وہ عورت اپنے گھر کا کام کر رہی تھی کہ باہر ایک فقیر آ گیا اور فقیر نے صدا لگائی، بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ وہ خاموش ہو گئی، اس فقیر کی صدا سنتی رہی، وہ اپنا کام کرتی رہی۔ اس کا دل بے چین ہو گیا۔ اس نے اپنی نوکرانی کو آواز دی اور کہا کہ یہ کھانا جا کر باہر فقیر کو دے آؤ۔ جب وہ نوکرانی کھانا دے کر آنے لگی تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی وقت اس کا مالک وہاں آ گیا۔ جب اس نے وہ کھانا دیتے ہوئے نوکرانی کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا۔ اس نوکرانی کے چہرے پر تھپڑ دے مارا، میں نے منع کیا تھا کہ اس گھر میں کبھی بھی کسی فقیر کو کھانا نہیں دینا، پھر کھانا کیوں دیا؟ وہ خاموش کھڑی رہی۔ اس نے کہا کہ اگر نہیں بتاؤ گی تم کو کام سے نکال دوں گا اور پورے علاقے میں تمہیں کوئی بھی کام پر نہیں رکھے گا۔ وہ نوکرانی ہاتھ جوڑنے لگی اور رونے لگی، مجھے معاف کر دیں، مجھے بیگم صاحبہ نے کہا تھا یہ کھانا فقیر کو دے آؤ۔ وہ اسی وقت بڑے غصے سے اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کھانا کسی کو نہیں دینا، پھر کیوں دیا؟ اس کی بیوی نے کہا کہ فقیر بھوکا تھا اور کھانا زیادہ تھا۔ اس کے شوہر نے کہا کہ یہ
یہ میری کمائی سے آیا ہوا کھانا ہے، تم کون ہوتی ہو اس کو دینے والی؟ اس گھر میں تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ اس کی بیوی بڑے ہی احترام سے بولی، اگر آپ میرے پیارے شوہر یہ اللہ کی مرضی ہے، کیا آپ اللہ کی مرضی کو نہیں مانتے؟ اس نے کہا کہ ایسی باتیں میں نہیں مانتا۔ اس دن تمہارے گھر میں کسی فقیر، کسی سائل، کسی غریب، کسی یتیم یا کسی مسکین یا کسی مجبور کو میرے گھر سے کچھ بھی دیا تو میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، تم مجھ پر حرام ہو جاؤ گی، نہ تم میری بیوی رہو گی نہ میں تمہارا شوہر ہوں گا۔ وہ بیٹھ کر رونا شروع ہو گئی۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے صرف ایک غریب سائل کو کھانا ہی دیا ہے، آپ نے اتنی بڑی بات کر دی۔ اسی جگہ پر اس واقعے کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو اس کا پارٹ 2 چاہیے تو کمنٹ میں ضرور لکھنا، تو ہم نیکسٹ پارٹ بھی لائیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل